انا اعطیناک الکوثر، میں جلدی سے اب اس کو سورت کو بھی مکمل کر دوں تاکہ یہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے. ترجمہ کر دیتا ہوں. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر. فصلی، پس آپ نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کیجیے. انا، بے شک، شانئک کا آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی دم کٹا ہے، وہی اسی کی نسل ختم ہوگی، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا، وہی ناقص ہے، اس کا کوئی نام لینے والا ان کے بعد نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس صورت کا میں شان نزول بتا دیتا ہوں آپ کو، کچھ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے. یہ آپ کو تحریری شکل میں مل جائے گی، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ مل گیا نا آپ لوگوں کو. کس کس کو ملا ہے؟ سب کو مل گیا؟ آپ کو نہیں ملا؟ نیٹ سے دیکھ لیں، مل جائے گا انشاءاللہ. کب سے بھیجا ہوا ہے؟ اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ قل یا ایھا الکافرون، ان صورتوں کے بھی آپ کو خلاصے سورہ اخلاص کا مل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو بھی بتا رہا ہوں یہ بھی تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے دیے تھے. ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے. حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی. حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے. ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم. قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا. بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں، رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں. اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی. وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا. کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، سوائے بلاول بھٹو کے. بلاول بھٹو کے بارے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ، غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے جو نیچر کے خلاف ہے، لیکن اہل اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو. بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے، حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھیں، ان کے والد محترم بھٹو نہیں. تو سیاست میں انہوں نے نسب ہی کو بگاڑ دیا اپنا. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سیاسی لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے نسب کو بدل دیتے ہیں سیاست کے چکر میں، کیونکہ زرداری لگے گا تو ووٹ نہیں ملیں گے، ووٹ بھٹو کے نام کو کیش کرانا ہے. خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا انتقال ہو گیا. عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے، اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں. بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا، وہ اور قریش، دیگر قریش، وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں. کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم، اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں. تو یاد کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے، باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے تکلیف ہوتی تھی، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی. باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا، یہ دیا تو اٹھا کیوں لیا، اس کی حکمت ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں. لیکن بتایا گیا کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو خیر نہیں ملی، ابتر اسے کہتے ہیں جس کے نسل میں، یا جس کو، کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہے نا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا. وہ بڑھاپے میں خدمت کے لیے نہیں ہے، کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، دین کے مشن کو آگے لینے کے لیے، چلانے کے لیے نہیں ہوگا، اور تذکرہ نسل میں نہیں ہو سکے گا. تو یہ ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو نبی کو تسلی دی گئی، انا اعطینا الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں. کوثر سے نہر کوثر تو ہے، لیکن کوثر کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں حوض کوثر کو نہیں کہتے، بلکہ کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر. اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، جس میں کیا ہے؟ نبوت، عزت، آپ کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا. یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، لہذا ان کے طعنوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے نرینہ اولاد ہوگی تو بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہو کے بھی آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، اور آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا رہے گا. یہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے.
پھر اسی خیر کثیر میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی ہے، جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پئیں گے اور اپنے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے۔ اس پانی میں بھی اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے۔ وہ خیر کثیر کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو اس کا مصداق یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے حوض کوثر پر بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اس کا شان نزول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی نسل ہے ختم ہونے والی، ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے سرداروں کے نام تو لیا جاتا ہے ان کا آج، لیکن اچھے جذبے سے نہیں لیا جاتا، ان کا نام برائی کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ یہ تو اس صورت کا ہو گیا شان نزول۔ اس صورت کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کچھ غنودگی سی طاری ہوئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی جیسے وحی میں ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیدار ہوئے ہیں، نارمل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو بڑے خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت کی۔ اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی نا، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کی حالت میں آتے تھے تو فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ تو آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ نے فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی۔ جب یہ شروع ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن مجھے ایسی نہر ملے گی، وہ نہر ایسی ہے کہ اس کے جو پیالے ہیں جس سے لوگ پانی پئیں گے وہ چاندی کے ہیں، اور ان کی تعداد ان پیالوں کی گلاسوں کی اتنی ہے جیسے آسمان کے ستارے، اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور میری امت میں کوئی بھی اس کا پانی پیے گا تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ میدان حشر میں جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ پیاس ہوگا، سب سے بڑا مسئلہ، اور کہتے ہیں سمندروں کا پانی بھی اگر پی لے کوئی ساتوں سمندروں کا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو میرے اللہ نے مجھے یہ نہر دی ہے، جو میرا امتی اس سے پی لے گا اسے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر اسی حدیث میں کہ کچھ میری امتی آئیں گے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے، فرشتے انہیں وہاں سے ہٹائیں گے، دھتکاریں گے، میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں ہے ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد بدعتیں ایجاد کر لی تھی، ہیں تو آپ کے امتی مگر انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی، جو دین آپ ان کو دے کر گئے تھے اس پر انہوں نے قناعت نہیں کی، اپنی طرف سے اس میں اضافے کیے، ایڈیشن کہتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں بڑھا لی انہوں نے۔ تو اس میں وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حوض کوثر سے بدعتی کو پانی پینے کی توفیق نہیں۔ آپ قرآن کہہ رہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، میں نے دولت کو ایسے تقسیم کیا ہے کسی کے پاس اتنا کہ گننے میں نہ آئے اور کسی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، تاکہ غریب آدمی ملازمت کرے امیر کی اور دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اگر سب کے پاس پیسہ آ گیا، فیکٹریوں میں بوتلوں میں ڈھکن کون لگائے گا؟ کیا خیال ہے؟ سارے ہی سائنٹسٹ پیدا ہو گئے، یہ ماں باپ بھی کہتے ہیں نا ہر بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، بناؤ، بنے گا نہیں، کیونکہ سارے ڈاکٹر انجینئر اور کمپنیوں کے مینیجر بن گئے، تو بوتلوں میں کمپنیوں میں ڈھکن کون لگائے گا بیٹھ کے؟ کچھ لوگوں کی بوتل کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا لگا رہے ہوتے ہیں؟ ڈھکن، یہ بزنس جاب ہے ان کی۔ آپ کہہ سکتے ہو تو مشینیں آ گئی ہیں، تو مشین کا بٹن دبانے کے لیے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھوڑی آئے گا، وہ بھی تو کوئی ملازم ہی رکھا جائے گا نا۔ بہت دیکھ رہا ہوں میں یوٹیوب پہ نا، آج کل ریلیں آ رہی ہیں، پیسہ کماؤ، پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہم تو حرم میں جا کے بھی دعا مانگتے ہیں پیسہ دے دے، بس پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا اور ان کی کھوپڑی، بول لو نا، خراب آؤٹ ہو گئی، کھوپڑی خراب ہو گئی۔ ان کو دیکھ کے تو لگتا ہے نہ آئے پیسہ بھائی، ہماری کھوپڑی ایسی خراب نہ ہو جائے۔ ایسی ترغیب جس سے غریب ڈپریشن میں جانا شروع ہو۔ آپ کہہ سکتے وہ اپنی نااہلی سے غریب ہے، کچھ لوگ اپنی نااہلی سے ہوتے ہیں، ان کو تو چپیٹ لگاؤ رکھ کے جا، اور وہ ماں باپ پہلے سے لگا رہے ہوتے ہیں، گھر میں پڑا رہتا ہے، اٹھتا نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، رہیں گے ہمیشہ، جو آپ سے زیادہ محنت کریں گے، آپ سے زیادہ ذہین ہوں گے، پھر بھی 2 ٹکے کا پیسہ ان کے پاس نہیں آئے گا۔ قرآن ایسے ہی تھوڑی بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہوں روزی کے دروازے کھول دیتا ہوں، وَيَقْبِضْ، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں کر کے بہت کما لیا،
दुप्पल लग गया उनका भाई, कुछ भी नहीं करते थे, वैसे ही कोई बिजनेस हल्का सा शुरू किया, पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। वो कहते हैं यार हमें खुद भी नहीं पता था इतना नोट छाप लेंगे इसमें हम, इतना पैसा आ जाएगा। तो ना आने में देर लगती है और ना जाने में देर लगती है। तो ये अल्लाह की देन है। तो असल जो मोटिवेशन होनी चाहिए वो ये कि प्लानिंग में और मेहनत में कमी ना हो। बस कोई भी काम करो, मेहनत अच्छी हो, प्लानिंग अच्छी हो, नतीजा किसके हाथ में है? अल्लाह के। बस फिर मिल जाए ठीक है। नहीं, दो गड़बड़े होती हैं, या तो हमारी मेहनत बहुत ज्यादा होती है, प्लानिंग सही नहीं होती, उसका भी नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलता, बर्बाद मेहनत आपकी। लोग कर रहे होते हैं ना, सेहत के लिए मेहनत बहुत कर रहे हो ना, डंड पेल रहे हो, जाके दौड़ रहे हो, सीढ़ियों पे जा रहे हो, आ रहे हो, और चरस पी रहे हो बैठ के, नशा कर रहे हो बैठ के, नींद ले नहीं रहे आप। मिसाल के तौर पर जो सोते नहीं है ना, उनको वर्जिश से फायदे के बजाय उल्टा नुकसान होता है। क्योंकि जब आप वर्जिश ज्यादा करते हो आपको गहरी नींद, क्योंकि हमारी बॉडी की रिपेयरिंग कब होती है? नींद में। अब बॉडी को रिपेयरिंग का, डेंटिंग पेंटिंग का मौका दे नहीं रहे आप, और उसको खपाए जा रहे हो, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते जा रहे हो, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा बॉडी का। जितने भी माहिर हैं, जो फिजिकल फिटनेस के माहिरीन होते हैं, बोलते हैं भाई वर्जिश करोगे तो गहरी नींद जरूरी है, और वर्जिश के बाद आती भी है गहरी नींद। लेकिन बाज लोग सारी रात टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, फिर आधा घंटा सोए, ऑफिस चले गए, उनके लिए वर्जिश बिल्कुल भी नहीं है, बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई। तो अब वो क्या है, मेहनत बहुत ज्यादा होगी, आउटपुट क्या होगा? जीरो। बाज लोगों की प्लानिंग बहुत टाइट होती है कि ये करेंगे ये करेंगे, वो प्लानिंग ही पे सारी जिंदगी गुजर जाती है। जैसे जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कहते हैं हम हफ्ते से पढ़ाई शुरू करेंगे। मुझे बताओ यहाँ कितने लोग बैठे हैं, वो आया हफ्ता आज तक है? महीने की, अब 1 जनवरी है ना, साल का पहला दिन 1 जनवरी, वो हमारी जिंदगी में एक इनकलाब लेकर आएगा। साल का पहला दिन 1 जनवरी 2025 है, तो हम 26 से इंशाअल्लाह सब कुछ छोड़ छाड़ के नेक, परहेजगार, नीट क्लीन। मेरे भाई जिस दिन मर रहा होगा ना, अल्लाह से कहेगा अल्लाह 1 जनवरी तक जिंदा रख, अब तक तो जो हुआ माफ कर दे, आइंदा अल्लाह कहेगा माफ नहीं करूंगा मैं। जिन्होंने करना होता है आज से करते हैं भाई, वो अभी से करते हैं, 1 जनवरी से नहीं होता कुछ भी। वही बात है, फिर वही मसला खराब हो रहा है। दूसरी शादी का भी ऐसे ही, बहुत से लोग कहते हैं हम दूसरी शादी करेंगे, वो उस दिन तुम नहीं करोगे, मैं उसे कहता हूं तुम नहीं कर सकते, करें पहले ये हो जाए, फिर बस कर यार, तो बस किसी और को सामने कहानियां सुनाया कर जाके, तू नहीं कर सकता, तू बातें बहुत अच्छी कर सकता है, तू बातें किया कर, जब भी बातें करना हो मेरे पास आ जाया कर, असर तो बैठ के ये बातें कर लिया कर। तो प्लानिंग, कुरान ने भी ये बात कही है, क्या जबरदस्त बात है। ये दो बातें याद रहेंगी, हार्ड वर्किंग और प्लानिंग। प्लानिंग अच्छी हो और हार्ड वर्किंग। ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। देखो कुरान क्या कहता है, अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयाति दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। क्या जबरदस्त आयत है सूरह कहफ की। जैसे दुनिया में बहुत से लोगों की मेहनत जाया होती है क्योंकि हार्ड वर्किंग, स्ट्रगल बहुत है, प्लानिंग के बगैर है, सोचे बगैर है। अल्लाह कहते हैं ऐसे ही बहुत से लोग दुनिया में बहुत मेहनत करते हैं, जन्नत के लिए जाएंगे जहन्नम में। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम, ये वो लोग हैं जिनकी कोशिशें जाया हो जाएंगी। अगर उन्होंने जन्नत की कोशिश ही ना की होती तो अल्लाह कहता कि फिर ये कहता कि इनकी कोशिश जाया होगी। बोलो ना आप लोग, अल्लाह कहता कि इनकी कोशिशें जाया होंगी, कहता ना। इसका मतलब कोशिश बहुत की उन्होंने, और की भी किसके लिए? कुरान कह रहा है ये कोशिश उन्होंने की जन्नत के लिए। लेकिन कुरान कह रहा है इनकी ये कोशिशें, यानी स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग, ये कोशिश और मेहनत होने के बावजूद बर्बाद। और अल्लाह कहते हैं वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। ये दुनिया में समझते रहे हम जो कोशिश कर रहे हैं, इतना खुदा को खुश करने के लिए, जन्नत के लिए इतनी कोशिशें कर रहे हैं, बेहतरीन काम हम कर रहे हैं, यानी यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। इनका अपना नजरिया भी यही था कि हम सही काम कर रहे हैं। देखो एक गुमराह वो होता है जिसको पता हो कि मैं गलत कर रहा हूं फिर भी गलत कर रहा हूं, वो तो समझ में आता है गुमराह। लेकिन वो बेचारा तो ये समझ रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूं इससे अल्लाह खुश हो रहा है, और अल्लाह भी खुश हो रहा है, और जन्नत भी मिलेगी, नेक काम हो रहा है, और फिर उसको सही समझ के उसमें जिंदगी खपा दे। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं जाएगा कहां? जहन्नम। वजह उसकी है कि एक बहुत बड़ा फॉल्ट था उसका, ये खुद से क्यों समझना शुरू कर दिया कि मैं सही कर रहा हूं। इसके सही होने की आपके पास दलील क्या थी? एक मिसाल से बात समझाता हूं मैं। आपने सोचा कि यार मैं 200-250 किलो का हो गया हूं, मैं सेहत बनाने के लिए अब टाइट कोशिश करता हूं, मैं बेहतरीन कोशिश, वही है डंड पेलना, भागना, दौड़ना, ये वो,
اور اب یہی سمجھ رہے ہو آپ کہ یار میں صحیح کوشش کر رہا ہوں, نیند لے نہیں رہے آپ, خوراک پہ کنٹرول کر نہیں رہے آپ, کیونکہ جب بھاگتا دوڑتا ہے بھوک زیادہ لگتی ہے تو 6 برگر کھانا شروع کر دیا آپ نے, ایک کے بجائے کتنے 6. 150 کلو میں 6 کا پتہ نہیں چلے گا, جو جس کا وزن 150 کلو ہو نا تو 6 تو دائیں بائیں جا کے کھانچے میں پتہ ہی نہیں چلتا. میرے پاس اتنے کلو کے لوگ آتے ہیں, ہر طبقہ آتا ہے, تو میں زیادہ نہیں بولوں گا پھر بولیں گے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, لیکن میرے پاس ایسے پیس آتا ہے نا, سب پیس آتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤں بیان سے ہٹ کے, ابھی ایک صاحب ہیں ٹک ٹاک پہ آج کل, وہ بڑی موٹیویشن آ رہی ہے ان کی, ایسا میاں بیوی کے بہت حقوق بیان کر رہے ہوتے ہیں, میں تو اپنی بیوی سے جو ہے اتنی محبت کرتا ہوں, یہ وہ, ہو سکتا ہے کرتے ہوں, ویسے اس طرح کے لوگ اکثر میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں, خیر کرتے ہوں گے, ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. وہ کہنے لگے یہ جو ہے نا شادی ہمیشہ اپنی ہم عمر میں ہونی چاہیے, یہ ڈفرینس بالکل صحیح نہیں ہے, بالکل غلط, آپ 30 سال کے ہیں تو 25-28 اتنی ہو, جبکہ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. تو میں اس لیے اس پہ بول رہا ہوں, یہ ساری چیزیں کہاں سے لے رہے ہیں؟ یورپ امریکہ سے, جن کا اپنا کوئی فیملی سسٹم سرے سے رہا ہی نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں فنکحوا ما طاب لکم, جو پسند آئے اس سے کرو, اور پھر لڑکی والوں کو بھی بول دیا اگر تمہیں پسند آ رہا ہے, تمہارا فائدہ ہے تو اس سے کر لو. تو پھر مجھے خیال آیا کہ اسلام کی بات درست ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ میں نے ایسے نکاح پڑھائے ہیں جن کا کوئی سرے سے کوئی تک بنتا ہی نہیں تھا, لیکن ایسی محبت زندگی گزار رہے ہیں وہ. ابھی میں بہت پرانی بات ہے, تھوڑا کردار چینج کروں گا. میں نے ایسے دولہا جو ہے نا ماشاءاللہ 150 کلو کا دولہا, کتنے کلو کا؟ 150 کلو کا دولہا ہوگا کم از کم, دلہن نارمل ویٹ کی, کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ وہ کوئی میچنگ لگتی نہیں ہے بھائی. یہ محبت ایک ایسی چیز ہے, یہ ہر ایک کے الگ سافٹ ویئر ہیں اللہ نے ڈالے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کی نظر میں پرسنالٹی کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی نظر میں دولت کی ویلیو ہوتی ہے. بھائی ہمیں پرسنالٹی نہیں چاہیے, ہم غریب لوگ ہیں, ہمیں خالی پیسہ چاہیے. بھلے 150 کیا 160 کلو کا بھی دھولا ہوگا تو چلے گا. چل رہے ہیں بڑے مزے سے ہنسی خوشی زندگی. اب وہ جب ان یوٹیوبرز کے کلپ سنے گا میچنگ یہ, تو وہ تو ڈپریشن میں جائیں گے نا. ایسے بھی میں نے دیکھے رشتے, 18-20 سال کی لڑکی 60 سال کا لڑکا, اس زمانے میں لڑکا نہیں آدمی, ایسی محبت سے زندگی گزار رہے ہیں. کبھی آپ خوشبو لگا کے اکیلے آؤ تو میں پھر بتاؤں گا کون کون کہاں رہتا ہے. ایسی مثالی زندگی محبت والی گزر رہی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بس اس کو 20 سال والی کو اپنا 60 سال والا بندہ پسند ہے. اب وہ جب وہ یہ کلپ دیکھے گی کہ میچنگ یہ جو موٹیویشنل آج کل آ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو پھر گھر خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور الٹا بھی دیکھا ہے میں نے, 20-22 سال کا لونڈا لپاڑا اور انٹی سے شادی کی اس نے, جو طلاق یافتہ بھی, بچوں والی بھی, بہترین زندگی گزر رہی ہے ان کی, اور مزید بچے بھی ہو گئے, ہنسی خوشی. اس لیے یہ جو آج کل آ رہے ہیں نا افلاطون اور سقراط اور بقراط, ہر آدمی یوٹیوب پہ آ کے فنٹر بنا ہوا ہے, ایکچولی ایسا ہونا چاہیے, ایکچولی ایسا. اس کو بولو بس کرو خدا کے لیے, ہمارے پاس اسلام ہے. کوئی قرآن و سنت کی بات کرو تو سر آنکھوں پہ, ورنہ یہ اپنی تھیوری, اپنے نظریے اپنے پاس رکھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولے یہ اپنے یہاں نارملی تو ٹھیک ہے, ایسا ہی ہو, ایج ڈفرنس زیادہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر کہیں زیادہ ہے اور دونوں خوش ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے یار؟ یہ وہ اعتراضات ہیں جو غیر مسلموں سے ہماری سوسائٹی میں آئے ہیں. جو سب سے بڑا اعتراض سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں کہ 9 سال کی تھیں آپ حضرت عائشہ, اور ہمارے نبی 50 سال کے, تو یہ تو پھر میچنگ کی نہ ہوئی شادی. لیکن دنیا میں اس سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی دنیا میں گزرا نہیں ہے, اس سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی گزرا نہیں ہے دنیا میں. تو ایسے ہم نے دیکھے ہیں نا, میں نکاح پڑھا رہا ہوتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں گھننا, اس کو کچھ پتا نہیں ہے, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ابے یہ وہی ہے. خیر میں ان کو کچھ تنگ نہیں کرتا. تو ایسے بعض دفعہ دولہا اتنا باریک, 250 کلو کی, تھوڑا سا کم کر لو زیادہ ہو گیا, دلہن. اب لوگ تو بولیں گے یہ میچنگ. بھائی جب ان کو وہ پسند ہے, اس کو وہ پسند ہے, تمہیں کیوں پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے, تمہیں کیا تکلیف ہو رہی؟ اور یہ جو لوگ اپنی بیویوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں نا, اس کا ایک بہت بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ بعض دفعہ آدمی کو اپنے سے زیادہ عمر کی لڑکی پسند آ رہی ہوتی ہے, ایجڈ ہوتی ہے, لیکن یا وزن زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ فیس بک پہ ڈالنے کے قابل نہیں ہوتی, لوگ مذاق اڑائیں گے. اس چکر میں وہ کرتا ہی نہیں ہے کہ میں دوستوں کو کیا دکھاؤں گا, حالانکہ اس کا دل مائل ہوتا ہے. اس سے نقصان اس لڑکی کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے اللہ نے کہا بیوی کو پردے میں رکھو. ضروری نہیں ہے کہ دنیا کو یہ پسند آئے, دنیا تعریفیں کرے ماشاءاللہ کتنا کیوٹ جوڑا ہے. ہو سکتا ہے دنیا کہے یار یہ تو کوئی تک ہی نہیں بن رہا. بھائی چھوڑو دنیا کو, تمہیں پسند آ رہی ہے 150 کلو, 250 بھی چلے گی, اس سے زیادہ نہیں, اس لیے کہ زلزلہ آنے کا خطرہ ہے, یہ کافی ہو گیا. جب دونوں خوش ہیں تو کیا مسئلہ؟ ہمارے نبی نے پہلا نکاح کن سے کیا؟ 25 سال کی عمر اور 40 سالہ بیوہ سے. کیسی کامیاب شادی چلی ہے. پھر بالکل اپوزٹ 50 سال
اور 9 سال میں حضرت عائشہ بالغ ہو گئی ان سے. یہ بالکل اپوزٹ، یہ بھی کامیاب چلی ہے. اور پھر اپنے برابر ام سلمہ، وہ بیوہ بھی تھیں اور آپ کی عمر کے برابر بھی تھیں، ایجڈ تھیں. ان کو جب نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت ام سلمہ نے کہا میری تو عمر بہت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا میری تم سے بھی زیادہ ہے، تو کوئی بات نہیں، میں بھی تو ایجڈ ہوں. ہر طرح سے نکاح کر کے دکھا دیا ہمارے نبی نے، اور کامیاب کر کے دکھا دیا. اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں. یہ جملہ یاد رکھ کر رکھو، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور فیس بک پہ مت ڈالا کرو بیویوں کی، یوٹیوب پہ میری وائف، اس سے بہت نقصان. یہ کلچر کا بیڑا غرق. بیوی جب پردے میں رہے تو کسی کو کیا پتا 150 ہے، 250 کا ریٹ چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے. کوئی لاسانی کے کٹے تھوڑی ہیں جو ہم نے دنیا کو آپ خود بھی کوئی دولہا باز دفعہ 200 کا ہوتا ہے، بیوی اس کو دنیا کو دکھا رہی ہے میرا ہسبینڈ کتنا ہینڈسم، کتنا اسمارٹ. وہ نہیں ہوتا ہینڈسم بھائی، لیکن بیوی محبت کر رہی ہوتی ہے اس سے. تو فیس بک پہ اپنی گھر کی چیزیں گھر کے اندر رکھو یار. خود آؤ تو اپنی فیملی لائف کو اس طرح سے پبلک کے سامنے مت لے کر آؤ، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے. اور یوٹیوبر نے تو بیویوں کے ذریعے پیسے کمانے کا دھندا بنایا ہے. جس کا چینل نہ چل رہا ہو خوبصورت بیوی لے آتا ہے، اور پھر اس چکر میں شادی بھی خوبصورت سے ہی کر رہے ہیں کہ اس کو چینل پہ لانا ہے. اب بعض دفعہ ان کا بھی ایسا ہوتا ہے، ان کا دل کسی پہ آیا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ چینل پہ لانے کے قابل نہیں. دل ایسی چیز ہے، آپ کو دیکھو ہماری عمر 50 سال ہے تو لیکن تجربے بھی بہت ہیں ہمارے. دل ایک ایسی چیز ہے جو کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے، آڑے ترچے پہ بھی آ سکتا ہے. الائنمنٹ ہی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے، اس پہ آ گیا دل. سیدھی بھی نہیں ہو سکتی الائنمنٹ، کالے پہ آ گیا، پیلے پہ آ گیا، نیلے پہ آ گیا. یہ ایسی چیز ہے. تو اللہ نے سب لڑکیوں کی بھی شادی کرا لی ہے، سب آدمیوں کی بھی. تو اس لیے اللہ نے یہ ایسے سسٹم ڈالے ہوئے ہیں کہ بدصورتوں کی بھی ہو جائے اور خوبصورتوں کی بھی ہو جائے، اور دل آئے بغیر تھوڑی ہوگی ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا. تو اس میں دخل اندازی کی کوشش مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں ٹانگ مت اڑاؤ. تو میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا، کیا کر رہا تھا؟ ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں ان کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کوشش انہوں نے بہت کی ہے لیکن ضائع ہو جائیں گی. اور وہ یہ سمجھ بھی رہے تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو اب میں اس کی مثال دے رہا تھا. اس کی دنیا میں ایسی مثال ہوگی کہ آپ نے اپنی صحت بنانے کے لیے صبح شام محنت محنت محنت، پاگلوں جیسی محنت کر لی آپ نے. آپ سمجھ رہے ہو کہ میری صحت بنے گی، لیکن آپ نیند نہیں لے رہے پراپر، کھانے پہ آپ کنٹرول نہیں کر رہے. تو بتاؤ یہ صحت مزید یعنی مزید بنے گی یا بگڑے گی؟ مزید اور بگڑ جائے گی اور خراب ہو جاؤ گے. تو جیسے دنیا میں ہوتا ہے تو خراب کیوں ہوگا؟ آپ سے جب کوئی پوچھے، اب آپ گئے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب میں نے اتنی محنت کی، ہم نے تو سنا ہے محنت سے انسان کو پھل ملتا ہے، میں نے تو صحت کی اتنی محنت کی مگر میں تو گھٹنے بیٹھ گئے میرے، تو میں تو مر رہا ہوں، اور میں نے نیت بھی صحیح تھی، میں اس کو صحیح سمجھ کے کرتا تھا. تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ تم نے خود سے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ محنت کا رخ صحیح ہے؟ یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے، ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے تھا. خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے اس دفعہ ملیریا لگ رہا ہے، خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے وہ گرمی کا بخار ہے، خود سے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ دوسری شادی، استغفر اللہ، یہ جو ہے بہت سو کو دوسری شادی کی بھی شروع ہو گئی ہے، مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ جو ہے مچھر کے کاٹنے سے ہے. ابے خود سے کیسے؟ آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھو، وہ بتائے گا آپ کو. بعض لوگوں کو چکر آ رہے ہیں، خود سے فیصلہ کر لیا کہ میرا بی پی بڑھا ہوا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے لو ہو، اب اس میں نمک پی رہا ہے تو مرے گا اور زیادہ. بھائی خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے، خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے، تو یہ نہیں ہوتا. تو جیسے دنیا میں یہ نہیں ہوتا، دنیا میں ایکسپرٹ سے، ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ ہماری جو اسٹرگل اور محنت اس کی سمت صحیح ہے یا نہیں. اسی طرح اللہ آخرت کی کوشش کے بارے میں بھی کہتے ہیں، جب تم آخرت کے لیے کوشش کرو گے تو خود سے فیصلہ نہیں کر لینا کہ میں بہت اچھی کوشش کر رہا ہوں. اللہ اس کے رسول تمہیں بتائیں گے، ان کی طرف سے پرمیشن ملے گی تو تھوڑی کوشش پہ بہت کچھ مل جائے گا. ان کی طرف سے اگر پرمیشن نہیں ہے تو بہت ساری کوشش پہ بھی کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ بدعت کا گناہ ملے گا الٹا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو بکرے ذبح کرتے ہیں لوگ، اچھا میرا کلپ بھی لوگوں نے ادھورا چلایا ہے کہ میں نے بکرا ذبح کرنے کو حرام کہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بکرا تو حلال ہے، آپ کہتے ہو بکرا صرف قربانی میں ذبح کرو. عبادت کے طور پہ جانور ذبح کرنا، گوشت کھانے کے لیے نہیں. گوشت کھانے کے لیے تو کبھی بھی کر لو. بقرعید میں ہم گوشت کھانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، اصل میں کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ عبادت کے لیے، اللہ کے لیے. پھر اللہ کہتا ہے گوشت بھی کھا لو. خالی گوشت کھانے کے لیے کرتے تو ہم بے وقوف ہیں، 10-15 لاکھ کی گائے کاٹ رہے ہیں. گوشت کھانے کے لیے کرنا ہوتا تو قصائی سے بہت سستا میں مل جاتا ہے، کٹے کا گوشت مل جاتا ہے، کٹے کا.
کٹا ہی بولتے ہیں نا, کٹوں کا یا پتہ نہیں کٹے کا. وہ جو جانور, کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں بقرعید کے جو بڑے فینسی لگتا ہے کہ یہ پالنے کے لائق ہیں, ان کو ذبح کرتے ہوئے رونا آ رہا ہوتا ہے. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کاٹ دو, آدمی کہتا ہے اس کو جلدی سے کاٹو, کہتے ہیں کٹوں کا مال ہے, کٹوں کا. تو ہم گوشت کے لیے تھوڑی کرتے ہیں, یہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اسی طرح جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو بکرا ذبح کرتے ہیں, یا تو دم کے طور پر ہوتا ہے, ہم سے حج میں کوئی غلطی ہو گئی تو کفارے کے طور پہ بکرا کاٹا جاتا ہے, وہ صدقہ کرنے سے وہ کفارہ پورا نہیں ہوگا. یا ہم دم شکر کہ حج عمرہ ایک سفر میں کر لیا, حج قران یا حج تمتع, تو شکر کے طور پہ بکرا کاٹا جاتا ہے, اس کا گوشت کھانے کی اللہ نے اجازت دے دی, تو وہ بھی بکرا, دمبا, گائے یہ کاٹے جائے گا. اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے عقیقے کے طور پر, تو یہ بھی گوشت کے لیے نہیں ہے, یہ اصل میں کس کے لیے ہے؟ شکرانے کے لیے. شکرانے کے لیے ہم جانور کاٹتے ہیں. پھر اللہ نے کہا چلو کاٹ دیا تو اب کھا لو اور کھلاؤ. جب ہم حج میں ہم سے کوئی احرام میں غلطی ہو گئی, اس غلطی میں اللہ نے کہا بکرا کاٹو, تو اللہ نے کہا کاٹو, کھاؤ نہیں, غریبوں کو کھلاؤ, وہ کھا نہیں سکتے آپ. لیکن حج میں عمرہ اور حج ایک ساتھ کر لیا, شکرانے کا بکرا کاٹا, تو اللہ نے کہا دم والا بھی میرے لیے, یہ والا بھی میرے لیے, لیکن اس کا تم کھا سکتے ہو. اس طرح بقرعید میں جب ہم بکرا کاٹتے ہیں اللہ نے کہا یہ میرے لیے گوشت کھا سکتے ہو, اگر اللہ اجازت نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے. تو یہ 3 موقع ایسے ہیں جن میں بکرا کاٹنا, دمبا کاٹنا, گائے کاٹنا, اونٹ نہر کرنا عبادت کے طور پر ہے, ثواب کے طور پر ہے. اس کے علاوہ چوتھا کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں بکرا کاٹنے پہ کاٹنے کا کوئی ثواب ملے گا. اس لیے میں کہتا ہوں صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. صدقے کا ہے, صدقے کے بکرے کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کاٹ کے گوشت کھلاتے ہیں اس کا, بھائی ویسے ہی گوشت خرید کے کھلا دو, وہ سستا پڑے گا, راشن ڈال دو, پیسے دے دو. یہاں لوگوں کا نظریہ خراب ہے, وہ کہتے ہیں نہیں خون گرے گا تو بلائیں ٹلیں گی. نا 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 نا, یہ وہ کوشش ہے جو آپ کی اپنی طرف سے ہے. قرآن و سنت میں ہمیں بکرا کاٹنا کوئی عبادت اس کو نہیں قرار دیا. 100 بکرے بھی کاٹ دو گے کچھ بھی نہیں, بدعت کا گناہ ملے گا. اگر ثواب سمجھ کے کاٹ رہے ہو, بدعت کا گناہ ملے گا کہ کیوں کاٹ رہے ہو. اب بتاؤ لوگوں کے گھر میں بلائیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, تو بکرے کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ وہ کہتے ہیں بکرے کاٹیں گے تو بلائیں ٹلیں گی. کیوں ٹلیں گی بھائی؟ یہ اللہ نے کہا ہے. بلائیں لانے والا کون؟ بولو نا, اللہ. تو ٹالنے والا کون؟ اللہ. تو اللہ نے کہا صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں, بکروں سے کہیں بھی نہیں کہا. تو صدقہ کرو, پیسے دے دو غریب کو, وہ سستے میں ہے, اور اس میں غریب جو چاہے گا کر لے گا. راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں, آلو پیاز ٹماٹر ڈلوا دو, دالیں ڈلوا دو, جس کی زیادہ ضرورت ہے, جو روز کھائے. بکرا تو ایک ٹائم کھا کے ختم کر دے گا وہ. تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت ساری کوششیں کی اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم صحیح ٹریک پر ہیں. اب دیکھو ہندو جو مندر میں جا کے عبادت کرتا ہے اس کی نیت بھی بھگوان کو خوش کرنے کی ہے, ساری زندگی خوش کرتا رہے, لیکن بھگوان اس سے خوش بولو نہیں ہوگا. وہ کہ کیا دلیل ہے کہ تم نے ان بتوں کو میرے ساتھ شریک کر لیا, ان کے سامنے کیوں جھک رہے ہو, کیا لگتے ہیں تمہارے بھائی؟ کرتے رہو کوششیں ساری زندگی, کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا, بار برباد ضائع. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ دیکھو جوا کھیلتے تھے, اور جو بھی جوئے میں رقم جیتتا, جیسے فار ایگزامپل سب نے 1000 روپے ملائے, 10 بندوں نے, تو 10,000 روپے ہو گئے. جو جوا جیتے گا اس کو کتنے مل جائیں گے؟ 10,000. تو وہ کیا کرتا تھا؟ اب غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا. اس سے عربوں میں سخاوت تھی نا, بھائی غریب کو کھانا تو کھلانا ہے. ہر شخص چاہتا تھا میں کھلاؤں, پیسے ہوتے نہیں تھے یار, 1000 روپے میں کیسے کھلاؤں. جذبہ بہت اچھا تھا, کہتے چلو جوا کھیلتے ہیں, جو جیتے گا وہ کھلائے گا. تو جیت جاتا تھا, یہ کھلاتا تھا. اللہ نے اس کے بارے میں کہا 100 کیا, یعنی مفہوم قرآن و سنت کا اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اس طرح تم 100 نہیں 1 کروڑ لوگوں کو بھی کھلاؤ گے بیکار. کوئی نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملے گا, حرام کمانے کا گناہ, جوا کھیلنے کا گناہ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس پلید, اللہ کی نظر میں پلید کہلاؤ گے, جواری کہلاؤ گے. کیا کہلاؤ گے؟ جواری, سٹے باز, جواری, پلید, ناپاک, کیسے کیسے نام دیے اللہ نے جواریوں کو جو جوا کھیلتے ہیں. حالانکہ وہ محنت کر کے کیا کر رہے ہیں؟ غریبوں کو کھلا رہے ہیں, محنت بھی ہو رہی ہے, نیت بھی ان کی اچھی ہے. لیکن بھائی بات یہ کہ آپ نے پہلے پوچھا تو ہے نہیں کہ خدا اس عمل سے خوش ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کامیابی کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری, چاہے دنیا کی کامیابی ہو چاہے آخرت کی کامیابی. نمبر 1 محنت, نمبر 2 پلاننگ. محنت ہو پلاننگ نہ ہو بیڑا غرق, پلاننگ ہو محنت نہ ہو بیڑا بولو
غرق. اب پلاننگ میں کیا چیز آتی ہے؟ محنت تو خود ہی کرنی پڑے گی. پلاننگ میں آتی ہے سب سے پہلے جب بھی آپ کسی کام کی, مثال کے طور پر آپ نے ایک ہدف بنایا, میں نے پیسہ کمانا ہے. یہ میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اصل ہدف ہمارا ہونا چاہیے جنت میں جانا ہے, لیکن مثال پیسے کی دو نا تو فوراً سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جنت میں بھی اسی طرح ہی جائے گا آدمی. تو پلاننگ کا کیا مطلب؟ بھائی کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے, کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے. اور پلاننگ میں سب سے پہلا جو جزو ہے نا پلاننگ کا, وہ ہے مشورہ. ان لوگوں سے مشورہ لینا جو اس کام کے ایکسپرٹ ہوں, ان لوگوں سے مشورہ. سب سے پہلی بات مشورہ ہو. مشورہ کن لوگوں سے ہو؟ جو اس کام کے ایکسپرٹ. نمبر 3 بلکہ ایکسپرٹ ہونا بھی کافی نہیں ہے, آپ کے ساتھ مخلص بھی ہوں.